بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین ذوقار حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین، کہ جب تم کو یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد تم ظالم قوم کے سامنے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ سامعین ذوقار، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور آپ کو مکمل اس کے بارے میں وضاحت سے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، تو آج میں چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے ظالموں کے دو طبقے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ایک جو ظلم عقیدے میں کرتے ہیں اور دوسرے جو ظلم عمل میں کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عملی ظلم جو ہوتے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی کفارہ، کوئی نہ کوئی دیت، کوئی نہ کوئی فدیہ رکھا ہے کہ اگر وہ بندہ وہ کام کر لے تو اس کے ذمہ سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اور جو ظلم عقیدے میں ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو اسلام کا روپ لے کر مسلمان بن کر آپ کے اور میرے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو اور مجھے کافر کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، شرح ہے پہلی جلد ہے، باب کا نام ہے بابن فی ذکر الخوارج، یہ خارجیوں کے بارے میں یہ باب نقل ہے۔ سامنے ذکر خارجی وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ، آپ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ تو سامنے ذوقار، یہ جو انسان کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کو اور مجھے، وہ دیتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، مگر ہر کوئی پڑھنے والا سچا نہیں ہے، ہر کوئی پڑھنے والا سچا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہی سنن ابن ماجہ میں یہ روایت نقل ہے کہ حدثنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبۃ و عبداللہ ابن عامر ابن زرارہ قال حدثنا ابو بکر ابن عیاش عن عاصم عن زر عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، فی آخری زمانے میں قوم نکلے گی، قوم احداث الاسنان، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جس کے دانت چھوٹے ہوں گے۔ یہ محاورہ جو فسادی جو لوگ ہوتے ہیں
ان کے لیے یہ محاورتاً لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پوری بار دوسرا قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من خیر قول الناس، ان کی عقلیں موٹی ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی عقل نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوگی، اور وہ کریں گے کیا کہ وہ سب لوگوں کے اقوال سے بہتر باتیں کہیں گے، یعنی اتنی اچھی بات میں نہیں کروں گا، اتنی اچھی بات آپ نہیں کریں گے، اتنی اچھی بات کوئی اور نہیں کرے گا، جتنی اچھی بات ہے وہ کریں گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، کیا؟ قرآن پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کو قرآن کے بارے میں بولیں گے کہ دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ایسی باتیں کریں گے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے رسول اللہ نے فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، مطلب دل میں ان کے کچھ اور ہوگا، آپ کا اور میرا ایمان غصب کرنے کے لیے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ قرآن کا استعمال کریں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یمرقون عن الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا واپس نہیں آتا، اسی طرح یہ بھی اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ اسلام میں واپس نہیں آتے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَن لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، کہ تم میں سے جو بندہ بھی ان کو پائے، جو بندہ بھی ان کو پائے ان کو قتل کر دے، جو بندہ بھی ان کو پائے، ان سے ملے، ان کو قتل کر دے۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے ان کو قتل کرنے کا۔ لمن قتلہم، اس کے لیے جو شخص ان کو قتل کرے، جو شخص ان کو قتل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے جو ہمیں کیا کہتے ہیں، قرآن کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں، حدیث کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، باب الفتن میں فتنوں کے بارے میں باب ہے۔ تو صحابی عرض کہتے ہیں یار، صحابی ہے نا، وہ تذکرہ چل رہا تھا فتنوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں جب تذکرہ چل رہا تھا تو ایک صحابی نے فتنوں کے بارے میں سوال کر دیا، حضور فتنوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی کہ جن کی زبان آپ کی اور میرے والی ہوگی۔ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے تھے؟ یا قرآن یا حدیث، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی زبان آپ کی اور میرے جیسی ہوگی، لیکن وہ خود تو جہنمی ہوں گے، وہ خود تو جہنمی ہوں گے، لیکن جو بندہ ان کے ساتھ مل جائے گا اس کو بھی وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ خود تو وہ جہنمی ہیں، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا ہر کوئی سچا نہیں ہے۔ قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی، لیکن پڑھنے والا سچا نہیں ہے، ہر کوئی سچا نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی ایک اور حدیث پاک کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ قال قلت لابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی الحروریۃ شیئا، حضرت کیا کہتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یذکر فی الحروریۃ کہ ایک فرقہ طبقہ حروریہ، آپ نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حروریہ یعنی خوارج، یہ لکھا ہوا ہے یعنی خوارج کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے؟ فقال سمعتہ، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جی ہاں میں نے سنی ہے۔ قومن، ایک قوم آئے گی یتعبدون،
यहकिरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिहिम, कि वो ऐसे इस तरह वो क्या कहते हैं नमाजें पढ़ेंगे, इतनी इबादत करेंगे कि आप लोगों को उनके सामने अपनी इबादत कम नजर आएगी। वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे। वसौमहु मअ सौमिहिम, और उनके रोज़ों के सामने तुम अपने रोज़ों को हकीर समझोगे। यमकुरूना मिन अद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिन अर्रमियति, फिर वही बात आ गई कि वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे, दीन इस्लाम से ऐसे खारिज हो जाएंगे जैसे कमान से, जैसे क्या कहते हैं कमान से तीर निकल जाता है, कि कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, इसी तरह ही ये इस्लाम से निकले वापस नहीं आते। और फिर आगे क्या फरमाया, अखज़ सहमहु फनज़र फी नस्लिही फलम यरा शयअन, कि आदमी अपने तीर को उठाकर उस फल को देखे तो उसमें कोई खून वगैरह का कतरा नजर ना आए, उसमें खून वगैरह का कतरा नजर ना आए। फिर वो तेरी लकड़ी को देखे, फा नज़रा फी रिसाफिही फलम यरा शयअन फनज़र फी कदही फलम यरा शयअन फनज़र फी कुज़वी फतमारा हल यरा शयअन अम ला, क्या कहते हैं कि फिर तेरी लकड़ी को देखे, उसमें कोई निशान ना पाए, फिर उसकी नोक को देखे और कोई निशान नजर ना आए, फिर तीर के पर को देखे तो उसको शक होगा कि ये लगा है या नहीं। मतलब इस हदीस का ऐसे है कि जब वो आप पर हमला कर देंगे तो वो परेशान होंगे, पता नहीं हमारी बात का इस पर असर हुआ या नहीं, पता नहीं हमारी बात का इस पर असर हुआ या नहीं, हमने तो अपना तीर चलाया कि उस तीर के जरिए हम इनसे इनके ईमान को छीन लें, पता नहीं वो तीर कामयाब हुआ या नहीं। और इसी तरह ही सुनन दारमी में यह हदीस पाक मौजूद है, ये बात मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सिरीन, हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताबी है, आपकी ना मजलिस लगी हुई थी, मजलिस, तो दो शख्स आ गए, क्या कहते हैं जो ख्वाहिश पसंद है, नफ्स पसंद है, कि जिनको अपनी मर्जी का दीन पसंद है, जिनको अपनी मर्जी का दीन पसंद है, वो उनमें से कुछ लोग आ गए। तो वो आ गए हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कहने लगे कि हम आपको हदीस सुनाना चाहते हैं, हम आपको हदीस सुनाना चाहते हैं। लेकिन हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया नहीं, मैं हदीस नहीं सुनूंगा तुम्हारी। तो फिर उन्होंने ये फरमाया, वो जो लोग थे उन्होंने ये कहा, चले आप हदीस नहीं सुनते, हम आपको कुरान की आयत सुना देते हैं, हम आपको कुरान की आयत सुना देते हैं। लेकिन हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया ना, मैंने कुरान भी तुमसे नहीं सुनना। जब ये बात हो गई तो फिर हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, आपने फरमाया अब तुम उठते हो या मैं उठूं, अब तुम उठते हो या मैं उठूं। तो वो फिर बारगाह तो इमाम इब्न सिरीन का मदरसा था, तो उन लोगों के क्या मजाल के वो वहाँ रहते। तो जब वो वापस गए तो फिर कुछ लोग आ गए कि जो हमें भी कहते हैं कि जनाब देखें वो कुरान बयान करते हैं, हदीस बयान करते हैं, अब क्यों नहीं सुनते उनकी बात, अब क्यों उनके खिलाफ बातें करते हैं। तो ऐसे ना लोग इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास आ गए। तो जब ये बात हुई तो फिर हज़रत इमाम इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जब ये बात की गई तो आपने फरमाया देखो बात सुनो, हदीस इन्होंने बिल्कुल ठीक बयान करनी थी, कुरान की आयत इन्होंने बिल्कुल ठीक बयान करनी थी, मगर इन लोगों ने उस आयत का मफहूम अपनी मर्जी का निकाल लेना था, हदीस को इन्होंने अपने रंग में ढाल लेना था, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हदीस है नहीं सुनानी थी, इन्होंने अपना ही रंग उसमें डाल लेना था। तो मैंने इसलिए इनकी गुफ्तगू नहीं सुनी कि ऐसा ना हो कि इनकी जो बकवासियात हैं, इन्होंने जो बकवासें करनी है वो कहीं मेरे दिल में ना उतर जाए, इसलिए मैंने नहीं सुनी। तो जब इतने बड़े इमाम ताबी, अजीम ताबी, वो उनकी गुफ्तगू इस डर से नहीं सुनते कि कहीं मेरा ईमान ख़राब ना हो जाए, तो फिर आप और मैं किस बात की मूली है।
آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ عقل کیا کہتے ہیں، اس میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑیں گے۔ دین اسلام دین کو عقلی گھوڑوں کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا۔ دین رسول اللہ کا ہے، دین حضور کا ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، انہوں نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ تو دین کی تبلیغ بھی انہی کے فرمان کی روشنی میں ہوگی، نہ کہ جو آپ کر میری اپنی رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کے سامنے آپ کے اور میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر آپ کے اور میرے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔